الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم صدق الله العظيم فجاء محمد سراج منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا سورۃ الانعام آیت نمبر 128۔ ارشاد باری تعالیٰ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، مراد حشر کا میدان، معاشر میں سب لوگوں کو، جنوں انسانوں کو، سب کو جمع کیا جائے گا۔ یا معاشر الجن، اے گروہ جن، جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، بے شک تم نے انسانوں سے بہت زیادہ فائدے حاصل کیے، یعنی ان کو استعمال کرتے رہے۔ جو شیاطین جنوں کے ہتھے چڑھ گئے، وہ شیاطین جن جو ہیں وہ انسانوں کو بڑا غلط استعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ کفر و شرک تک انہیں لے گئے، اور بعض تو کفر و شرک میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ ابلیس جو ہے یہ بھی جنوں میں سے ہے، اور جن جو ہے یہ ناری مخلوق ہے، یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ نظر نہیں آتے، بعض اوقات اللہ دکھانا بھی چاہے تو دکھا دیتے ہیں۔ تو جو وہاں حشر کے میدان میں ان سے بات چیت ہوگی، شیاطین جن سے اور ان کے جو پیروکار انسان ہیں ان کے، اس آیت میں اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ اے جنوں کی جماعت، یقینا تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، یعنی اپنے مقصد حاصل کیے، ایک دوسرے سے یہ فائدے حاصل کرتے رہے، انسان ان سے، یہ انسانوں سے، ایک دوسرے کو یہ استعمال کرتے رہے، وہ بھی راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ بھی راستے سے بھٹکے ہوئے۔ وقال، اور کہا جائے گا، قالا سے مراد کہا جائے گا، اللہ تو ان سے ڈائریکٹ خطاب نہیں فرمائیں گے، کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے، یہ گناہگار، یہ شرک میں مبتلا، شرک و کفر میں مبتلا جن و انسان اس قابل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے ڈائریکٹ کلام فرمائے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے یا کسی ذریعے سے بھی قالا، ان سے کہا جائے گا، اولیاؤہم من الانس، جو انسانوں میں سے ان کے دوست ہیں، ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ ہم ایک دوسرے سے، اے پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، دنیا میں ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہے ہیں، جن ہمارے کام آتے رہے، ہم ان کے کام آتے رہے، جو جنوں کے ساتھی انسان ہیں۔ اس لیے ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ چلے وغیرہ کرتے ہیں جنوں کو قابو کرنے کے لیے، اس طرح پھر وہ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ پھر جو جن شیاطین ہوتے ہیں، جنوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ انسان یاری لگائے اس کا عقیدہ خراب کر دے، اور اس کو موت جو اس کی ہے وہ بھی کفر و شرک پہ ہو جائے، یہاں تک یہ کوشش کرتے ہیں، اور یہ مثالیں بھری پڑی ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا نیکوکار تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، وہ بھی اسی طرح ان کے ہتھے چڑھا ہے، اور پھر اس نے بدکاری بھی کروائی جن نے، اور پھر اس سے قتل بھی کروایا، اور خود پھر
آخر میں جب وہ سولی پہ چڑھنے لگا، وہ عابد، وہ عبادت گزار، تو پھر یہ حاضر ہوا، تو اس نے کہا کہ اب تو مجھے بچا۔ اس نے کہا مجھے سجدہ کر تو میں تجھے بچاتا ہوں۔ پھر اس نے جن کو سجدہ بھی کیا، اور اتنی دیر میں وہ سولی پہ چڑھانے والے آئے اور انہوں نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ کفر پہ موت ہو گئی۔ اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ نہیں کہ اب رک گیا ہے، اور یہ چلتا رہے گا، یہ بھی بات ذہن میں رہے۔ اس لیے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بڑے الٹے سیدھے کام کرواتے ہیں۔ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب کوئی شیطانی عمل ہو یا شیطان کا ذہن پر غلبہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ اس کا یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آیت الکرسی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر یہ ان میں سے کوئی ایک بھی کام کر لیا جائے، کوئی ایک بھی وظیفہ پڑھ لیے صدقے دل کے ساتھ، تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے قریب بھی نہیں آتے۔ بہرحال یہ ایک دوسرے کے دنیا میں دوست رہے، تو یہ مکالمہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا انسانوں میں سے، اور جن بھی کہیں گے کہ یا رب العالمین ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، یہاں تک کہ وہ وقت پہنچ گیا، وہ اجل پہنچ گئی، وہ مقررہ مدت آ گئی جو آپ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، وہ مدت آ گئی، یعنی موت آ گئی، اسی حالت میں موت آ گئی۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے، اور یہ اللہ کا کالا فرمانا جو ہے، پچھلا کالا جو ہے وہ جو آپس میں وہ ان کی گفتگو ہے اس کے لیے آیا ہے، یہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے خطاب ہوگا، اور یہ ڈائریکٹ نہیں ہوگا، کسی واسطے سے ہوگا، کیونکہ یہ میں نے پہلے کہا کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ خطاب فرمائیں، ڈائریکٹ کلام فرمائیں۔ یہ شیاطین جن اور شیاطین انسان، کیونکہ یہ بھی جب ان کے ساتھ مل گئے یہ بھی شیاطین میں شامل ہو گئے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کلام فرمائیں، تو ان سے کہا جائے گا، کسی سے کہلوایا جائے گا اللہ کی طرف سے، قال النار، فرمایا جائے گا آگ، مسواکم تمہارا ٹھکانہ ہے، دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ یہ جنات کو قابو کرنا اور جنات سے یہ کام وام لینا اور یہ سارے کام جس میں انسان بڑی بڑی زندگی ضائع کر دیتا ہے، اس طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر اس طرف کیوں بندہ جائے؟ اور اس کا انجام آخر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا انجام دوزخ ہے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے اسے نکال دے گا۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، بعض لوگوں نے یہاں ٹھوکریں بھی کھائی ہیں۔ الا ما شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے، یعنی نکال دے گا دوزخ سے۔ تو اس کی صحیح تشریح اور صحیح تفسیر یہ ہے کہ کچھ لوگ، ان کا عقیدہ تو صحیح ہوگا، لیکن وہ شیاطین جن یا انسانوں میں سے جو لوگ ایسے ہیں جو اس رستے پر چل نکلے،
ان کے پاس اپنا کوئی کام سیدھا کروانے کے لیے جائیں گے اور وہ بھی ان کے پھر وہ چگمے میں پھنس جائیں گے، لیکن وہ کفر و شرک نہیں کریں گے۔ وہ یہ گناہ تو کر لیں گے لیکن کفر میں اور شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ وہ بھی ان کے ساتھ جو جہنم میں جائیں گے انہیں اللہ رب العالمین نکال دے گا۔ جو کفر و شرک پہ مرے ان کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الا ما شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ تو ان میں سے جو کفر و شرک سے جن کا عقیدہ صحیح رہا، عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت پر یقین پختہ رہا، لیکن وہ گناہ میں تو مبتلا ہو گئے، ان کو ان کے گناہ کی سزا بھی ملے گی، اور مومن، عام مومن بھی جو گناہگار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، ایک حدیث ذہن میں آ گئی ہے، بڑی مزے کی حدیث ہے، خصوصاً ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے بڑی تسلی والی حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل ایمان جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، عقیدہ ان کا صحیح ہوگا لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور وہ جتنی دیر جہنم میں رہیں گے وہ جہنم ان کے لیے ایسے ہوگی جیسے ایک خواب ہوتا ہے۔ یعنی وہ خواب کی طرح ہوگا، عذاب انہیں وہ ہوگا جیسے خواب میں بندہ کسی چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ مجھے مار رہا ہے یا فلاں بندہ مجھے کوئی سخت سزا دے رہا ہے، لیکن ہوتا وہ خواب ہے، خواب میں ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات بندہ جاگ بھی جاتا ہے اور اس کے اثرات جسم پر باقی رہتے ہیں۔ تو جہنم میں جو مومنوں کو، اہل ایمان کو جو جہنم میں جائیں گے ان کو جو سزا ہوگی، جو عذاب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک خواب کی طرح ہوگا۔ یہ ایک تسلی بھی ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے۔ اللہ رب العالمین اپنے کرم و فضل سے اس جہنم کی آگ سے سب کو بچائے، لیکن جو جائیں گے بھی ان کے لیے بھی کتنی رعایت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ مومنوں کے لیے بڑے ہی رحیم و کریم ہیں۔ اللہ اکبر! بہرحال ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ انسان کا علم بڑا محدود ہے، اس کی عقل محدود ہے، یہ اپنے عقل اور علم کے اندازے لگاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین حکیم علیم ہیں، اللہ کے ہر کام میں حکمت بھی ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔